اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ربیع الاول کا پہلا جمعہ مبارک ہو آپ کو۔ تمام احباب تیار ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل ذکر خیر بھی کریں گے۔ آج خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اور 3 کام وہ کون سے ہیں کہ جو ہم کریں گے، اور 3 وقتوں میں وہ 3 وقت کون سے ہیں ماہ جمعہ کے دن، اور جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کون سی صورت ہے کہ جمعہ کے دن پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سارا سال رزق میں اضافہ اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام معلومات اس ویڈیو کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔ تمام دوست احباب اسے مکمل واچ کیجیے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ جو شخص بیمار ہے، حاجت روا ہے، پریشان ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کی جائز حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ جمعہ کے دن وہ 3 وقت کون سی ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ پہلا وقت وہ ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا وقت نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان تک، یہ وقت وہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسرا وقت ہے جب نماز جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے، تمام کام کاج چھوڑ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ 3 وقتوں میں دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم جانو کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اذان پہلی ہو جمعہ کے دن، تجارت کو موقوف یعنی ختم کر دو کچھ گھنٹوں کے لیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بہت خاص کرم فرمایا ہے مسلمانوں پر جمعہ کے دن کے، اور جمعہ کے دن جو صدقہ کرتا ہے 1 روپیہ، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس بات پہ قسم بھی کھائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ قسم کھاتا ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، کبھی تمہارے مال میں کمی نہ ہوگی۔ فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بہت سی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ 15ویں پارے میں یہ سورت اپنی برکتیں لٹا رہی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کرو، 28ویں پارے میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی برکتیں آپ کو حاصل بھی ہوں گی، دیکھنے کو بھی ملیں گی۔ اور خصوصاً 3 کام کون سے کرنے ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ عطر اپنے جیب میں رکھا کرے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہیں، اور اس سے آپ کی عقل بھی تیز ہوگی، آپ کے رزق میں برکت برقرار رہے گی۔ نمبر 2، جمعہ کے دن عطر بھی لگائیں، سرما بھی لگائیں، اور سرما لگانے کے بعد آپ کوشش کریں کہ مسواک آپ کی جیب میں نہ ہو، تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دن میں 1 مرتبہ مسواک لازم کریں۔ اور مسواک کرنے والے ایسے ہیں ان کی پشت مضبوط ہوتی ہے، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، سنت ادا ہوتی ہے، انشاءاللہ معدہ تندرست رہتا ہے، کوئی بیماری نہیں آتی، اللہ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جس شخص کے گھر میں زیتون استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں کوئی مسلمان زیتون تو نہیں رکھ سکتا، لیکن کم از کم 100-200 روپے کا آپ زیتون کا تیل لے کر گھر میں رکھ لیں، جب کھانا بنا لیں تو اس کے اندر 1-2 قطرے ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی شفا ہے۔ پھر فرمایا کہ کھجور اپنے گھر میں لازم رکھو، یہ سنت ہے، جس گھر میں کھجور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ 100-200 روپے کی کھجوریں بھی اپنے گھر میں ضرور رکھیں، انشاءاللہ اس سے بھی برکت ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں سرکہ نہیں ہے تو سرکہ بھی لا کے رکھیں، انشاءاللہ یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی کھانے میں ڈال کر یا سلاد میں ڈال کر تناول فرمایا کریں، انشاءاللہ بہت سی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور جو شخص جمعہ کے دن نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، پاک صاف کپڑے پہنتا ہے اور نماز جمعہ کے لیے نکل جاتا ہے، پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب عطا کرتا ہے، خوب کرم فرماتا ہے، خوب رحمت کی نظر فرماتا ہے۔
اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلوں کو حل فرماتا ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز عصر کی اور مغرب کے درمیان میں جمعہ کے دن 200 مرتبہ قل هو اللہ احد کو مکمل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اسے پوری فرما دیتا ہے، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ مسلمان چاہتا ہے کہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو تو سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کو مکمل پڑھیں جمعہ کا دن 100 مرتبہ یا 129 مرتبہ، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ عز و جل کے ذات نے ارشاد فرمائے اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یعنی اپنے قلب، اپنے سکون چاہتے ہو قلب کا، دل کا، تو انشاءاللہ اللہ کا ذکر میں مصروف ہو جاؤ تو تمہیں خیر اور برکت حاصل ہوگی۔ اور اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو کوشش کریں سچ بولنا سیکھیں، انشاءاللہ بہت سے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام کو عام کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے 100 سال اس کی لمبی زندگی اور اتنے 100 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہو سکے تو بکری جنہوں نے رکھی ہے مرحبا، پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں، اور بکری رکھنا بھی سنت ہے، انشاءاللہ اس میں بھی روزی میں برکت ہوگی۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید میں اللہ عز و جل کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑے تم زمین پہ پھیل جاؤ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے جتنی بھی معلومات آپ تک پہنچائی اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وقت پر نماز کی ادائیگی انشاءاللہ عز و جل ہر دعا قبول ہوگی نماز جمعہ کے بعد، اور نماز جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ وقت ہے جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے وقت کی پابندی کرتے ہوئے یہ تمام ذکر اور اذکار اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، بیماروں کو صحت یابی عطا فرمائے، جو مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمارے آنے والی نوٹیفیکیشن کو اپنے پاس حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے والے احباب رابطہ کر سکتے ہیں، فی سبیل اللہ ان کو قرآن مجید سکھایا جائے گا اسکائپ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اپنے والدین کا خیال کریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنے ہمسائے اور جتنے بھی پڑوسی ہیں خیال کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔